نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و اما نوالہ و اتم برہانہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید فاسألوا اہل الذکر کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ کا میزبان صاحبزادہ علامہ قاری احمد شہزاد فاروقی مجددی اپنا پروگرام فاسألوا کی 17ویں قسط لے کے آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جس طرح تو نے اپنے بندوں کو قبول کیا جو تیرے لیے لوگوں کو پکارتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور جن پہ تیرا انعام ہے، اللہم اجعلنی منہم، اے اللہ ہمیں کر دے۔ معزز سامعین کرام، آج ایک حقائق ہوا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جس میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اس میں نصیحتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک لکڑہارا تھا، اس کا کام لکڑیاں کاٹ کے ان کو خشک کر کے ان لکڑیوں کو ایندھن بنا کے لوگوں کو وہ فروخت کیا کرتا تھا۔ تو اپنی روٹین میں وہ ایک دوسرے جنگل میں اس نے جانے کا ارادہ کیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ تو اس کے گھر سے راستے میں دوسرے جنگل میں جانے کے لیے ایک دریا گزرتا تھا۔ اس دریا کو کشتی کے ساتھ، کشتی پہ سوار ہو کے پار کر کے لوگ اپنے معاملات کے لیے دوسری جگہ یعنی کہ اس جنگل میں جاتے۔ تو لکڑہارا بھی لوگوں کے ساتھ بڑی کشتی میں سوار ہو گیا اور اپنی روٹین کے ساتھ وہ جب رات کو کشتی میں بیٹھا تو حکمت اللہ رب العزت کی کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے، تیز لہروں کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ اپنی منزل کو کھو چکی اور کچھ وجوہات کی وجہ پہ پانی میں اتنا انتشار آیا، اتنا طوفان آیا کہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی۔ اب لوگ اس میں تیرنے لگے، اپنی جان کو بچانے کے لیے کوشاں ہونے لگے۔ تو ان لوگوں میں، ان ڈوبتے ہوئے لوگوں میں وہ لکڑہارا بھی تھا جو کہ تیرنا بخوبی جانتا تھا۔ جب کشتی ڈوبی، لوگ پانی کی نظر ہوئے تو لکڑہارا بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد بڑی دور سے ایک ساحل کے قریب جا کے نکلا جو کہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ صبح صبح اس نے دیکھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک نئے علاقہ میں پایا اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ اکٹھے تھے۔ لوگوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اس کو بڑا پروٹوکول دیا، اس کو بڑے طریقے سے، بڑی چاہتوں سے، محبتوں سے اس کو اس ساحل سے اٹھایا اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑے محل میں لے گئے۔ لکڑہارے نے بہت انہیں واویلا کیا اور بتایا کہ میں تو ایک سادہ سا لکڑہارا ہوں، میری کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی، طوفان کی نظر ہو گئی، تو میں بڑی مشکل سے جان بچا کے اس ساحل پہ آیا ہوں، تو تم مجھے چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہماری بستی کی یہ روایت ہے، یہ ریت ہے کہ ہم ہر 5 سال کے بعد ایک نئے شخص کو یہاں سے تلاش کرتے ہیں، جہاں پہ ہم نے تمہیں پایا ہے اس کو پھر اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں اور 5 سال کے بعد ہم اس کو جنگل کے آگے والے حصے میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ لکڑہارا بڑے پریشان
لیکن جب اس کی عزت خاطر مدارت ہوئی تو اندر ہی اندر سے خوش بھی ہوا۔ اس کو بادشاہت کے سیٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ جب اس نے دیکھا نوکر چاکر وزراء اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہے ہیں اور اس کے حکم کے اشارے کے ساتھ وہ معاملات کو طے کرتے ہیں، تو لکڑہارا دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا اور بہت زیادہ وہ ان معاملات میں اپنے آپ کو مصروف کرنے لگا کہ اس نے پھر حقیقت پوچھی ایک وزیر سے۔ جب کچھ ماہ گزرے تو اس وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے آپ لکڑہارے ہوں گے، لیکن اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں، اس بستی کے، اس رعایا کے آپ بادشاہ ہیں۔ آپ کتنا مرضی اچھا کام کر لیں یا کتنا بھی آپ اس رعایا پہ ظلم کر لیں، ہم 5 سال تک آپ کو برداشت کریں گے۔ تو لکڑہارے نے بڑے غور سے اس کو سنا اور پھر پوچھا کہ پھر بعد میں تم میرا کیا کرو گے؟ تو اس وزیر نے کہا، اس مشیر نے کہا کہ ہم پھر آپ کو جنگل کے اس خطرناک علاقہ میں چھوڑ دیں گے جہاں پہ ہم آپ جیسے بہت سارے بادشاہوں کو چھوڑ کے آئے تھے۔ تو اس لکڑہارے نے، جو کہ اب اس بستی کا بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ ان بادشاہوں کے ساتھ اس جنگل میں کیا معاملہ ہوا؟ تو اس لکڑہارے کو، یعنی کہ اس بادشاہ کو، وہ وزیر نے بتایا، اس مشیر نے بتایا کہ وہاں بہت خونخوار جانور ہیں جو کہ اس انسان کو کھا جاتے ہیں۔ لکڑہارا یہ بات سن کے بڑا پریشان ہوا اور دل ہی دل میں کچھ پلاننگز کرنے لگا کہ میں آخر کیا کروں۔ وقت گزرتا گیا، اس کو بادشاہ بنے ہوئے، اس بستی کے بادشاہ بنے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ تو اب 4 سال باقی تھے۔ اسے پتہ تھا کہ واقعتاً مجھے 4 سال کے بعد، یعنی کہ 5 سال مکمل ہونے پر مجھے وہ فلاں جنگل کے خطرناک علاقے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے ایک پلاننگ کی کہ اس نے وہاں پہ اس جنگل کا جا کے دورہ کیا، اس کا وزٹ کیا، اس جنگل کو دیکھا تو واقعی وہ جنگل بڑا خوفناک اور بڑا گھنا درختوں کے ساتھ بھرا ہوا جنگل تھا۔ تو اس لکڑہارے نے ایک پلاننگ یہ کی کہ وہاں پہ کچھ مزدور لگا کے، کچھ لیبر لگا کے اس نے اس جنگل کو ایک بستی کے رنگ میں، اس شکل میں اس نے ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ مزدوروں کو حکم دیتا کہ اس جنگل کو، اس کی وحشت کو، اس کی دہشت کو اور یہاں پہ جتنے بھی خطرناک خونخوار جانور ہیں ان سب کو یہاں سے دفع کر دیا جائے اور ایک خوبصورت کالونی بنا دی جائے۔ آہستہ آہستہ اس بادشاہ کے حکم پہ عمل ہوتا رہا اور وہ آنے والے وقتوں کے انتظار میں تھا کہ جب اس کے 5 سال مکمل ہو گئے تو انہی وزراء نے، انہی مشیروں نے، انہی خاص لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اپنے انجام سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم آپ کو اس جنگل میں پھینکنے لگے ہیں جہاں پہ آپ سے پہلے بادشاہوں کو ہم پھینک کے آتے تھے، کیونکہ یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا قانون ہے، یہی ہماری رسومات ہیں۔ تو لکڑہارا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ مجھے ہرگز کوئی خوف، کوئی وحشت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہارے اس خوفناک جنگل کو ایک خوبصورت اور پرامن کالونی میں بدل دیا ہے۔ تو واقعتاً جب بادشاہ کو وہاں پہ پھینک دیا گیا تو وہ تھوڑا سا چلا اور اس کو اس کے نمائندوں نے ویلکم کیا، اور اس خوبصورت کالونی میں جب بادشاہ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی محنت، اس کی کاوشیں رنگ لائی ہیں، اور وہ خوفناک جنگل جو آج سے پہلے انتہائی خوفناک جنگل تھا، اب وہ ایک خوبصورت کالونی میں، خوبصورت بستی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے یہ انتہائی آزمائشوں، مصیبتوں، امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے اچھے اور نیک اعمال کی وجہ سے، اپنی تھوڑی سی پلاننگ کی وجہ سے اگر ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں، اچھا کر لیں، تو یقیناً ہماری آنے والی گور یعنی کہ قبر وہ ہمارے لیے بقعہ نور بن جائے گی، وہ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے منور ہوگی، اور ہمیں وہاں پہ جاتے ہوئے کوئی بھی دہشت، کوئی بھی وحشت، کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، کہ جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو لہٰذا
ہمیں بھی اس بات سے، اس واقعہ سے، اس حقائق سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے وقت کے لیے تیاری کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں تاکہ اس کی وحشتوں سے، اس کی دہشتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسکرا کے ملا کریں، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، لوگوں کی باتوں کو سننے کی عادت ڈالیں اور غصے پہ قابو رکھنے کی عادت ڈالیں، اور لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کیا کریں، اور جب بھی بولیں تو سچ بولیں، اور جب بھی کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو اس کو صحیح، سچا اور کھڑا مشورہ دیں تاکہ ہمارے وجود سے لوگوں کو فائدہ نصیب ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان تکلیف میں نہ آئے، محفوظ رہے۔ یعنی کہ ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے وجود سے کسی کو نقصان نہ ہو، بلکہ جب بھی ہو تو فائدہ ہی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا جو خوفناک جنگل ہے اس کو خوبصورت باغ بنانے کی اپنے اعمال کی وجہ سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے، آپ کے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک عظیم اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ رحم فرما، اس کے باسیوں پہ رحم فرما، اس کی اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو بھی طاقتیں اس کو معاذ اللہ ختم کرنا چاہتی ہیں، نقصان پہنچانا چاہتی ہیں یا پہنچا رہی ہیں، یا اللہ ان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول و منظور فرمائے، آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔